कारोबार करना है तो वैक्सीन लगवाना होगी, बगैर वैक्सीन मुसाफिर हवाई सफर नहीं कर सकते। एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इतलाक 31 अगस्त से होगा। ड्राइवर बगैर वैक्सीन ट्रेन, बस, रिक्शा नहीं चला सकेंगे। दुकानदारों, मुलाजमीन और असातिज़ा और तलबा के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। जामी अस्पतालों और मराकज़ सेहत की ओपीडी में मरीज को वैक्सीन लगाई जाएगी। फैसलाबाद में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का चौथा रोज जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िलाई अदलिया के जजेस और मातहत अमले की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। मुलाजमीन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 14 रोज में नादरा से हासिल करके पाबंद होंगे। पंजाब भर के सेशन जजेस को हुक्मनामा जारी कर दिया। बच्चों की मौज मस्ती खत्म, हुकूमत का फिर से स्कूल खोलने का ऐलान। 2 अगस्त से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। 50% के साथ हाजिरी, एक दिन क्लास, दूसरे दिन छुट्टी होगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट, कोरोना SOPs पर अमल लाजिम होगा, जबकि लड़कों का स्कूल सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे और लड़कियों के स्कूल सुबह 7:45 बजे से 1:45 बजे तक लगेंगे। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक क्लासेस होंगी। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। डिवीजन भर में 1,90,034 उम्मीदवार, 558 इम्तिहानी मराकज कायम। मॉर्निंग में अरबी, पोल्ट्री फार्मिंग और माहौलियाती मुतालिया, सेकेंड टाइम फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर का पेपर। जबकि DC यूनिवर्सिटी ने MA, MSc सालाना इम्तिहानात की डेटशीट जारी कर दी। इल्हाक शुदा कॉलेजेस और प्राइवेट उम्मीदवारों के मास्टर्स डिग्री के इम्तिहानात 13 अगस्त से 8 सितंबर तक होंगे। प्रैक्टिकल 23 अगस्त से 23 सितंबर तक लिए जाएंगे। कप्तान खुडेलाइन MD वास्ता जब्बार अनवर अमलन मफलूज। वास्ता फैसलाबाद की जिम्मेदारी MD वास्ता लाहौर सैयद जाहिद अजीज के सपोर्ट। वर्क प्लान पर अमल दरामद की जिम्मेदारी GM ऑपरेशन वेस्ट मैनेजमेंट को तफवीज़ कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने GM ऑपरेशन FWMC को वास्ता ऑपरेशन का फोकल पर्सन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वास्ता फैसलाबाद की वास्ता लाहौर को बुका। निकासियात के लिए लाहौर और मुल्तान से शक्कर और जेटर मशीनें मंगवाना पड़ गई। कमिश्नर साकिब मनान कहते हैं कि मशीनरी आरजी तौर पर मिली, मुस्तकिल हल के लिए हुकूमती सतह पर मामला उठाया है। चूँकि यहाँ पर एक इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो गई, उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ वासा लाहौर का, शुक्रगुजार हूँ वासा मुल्तान का और PDMA का कि उन्होंने हमें रिसोर्सेज दिए। मानसून बारिशों से सैलाब का खतरा। दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। झंग में हेड करीमों के मकाम पर पानी की आमद 49,760 और इखराज 33,360 क्यूसेक। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,64,870 क्यूसेक तक जा पहुंचा। चिनियों के बायस दरियाए चनाब में तुगयानी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1,06,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर मसूद नुमान ने पाक आर्मी के हमरा इंतजाम का जायजा लिया। चिनियोट मानसून बारिशों के स्पेल ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के गुंजान इलाकों, मोहल्ला गढ़ा, लाहौरी गेट, रेल बाजार समेत सरकारी महकमों की दर्जनों इमारतें बोसीदा। खस्ताहाल इमारतें शहरियों और सरकारी मुलाजमीन के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी महंगी कर दी गई। मोटरसाइकिल नंबर प्लेट 250 रुपये इजाफे के बाद 1000 रुपये हो गई। मोटर कार और जीप के लिए 300 रुपये का इजाफा, नई कीमत 1500 रुपये मुकर्रर। आम मार्केट में महंगाई के डेरे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम में मायूसी बांटने लगे। चीनी 17, घी 90 रुपये किलो महंगा। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 150 रुपये बढ़ी। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता घी नायाब। आवाम के हुकाम को सब्सिडी फराहम करके रिलीफ की दुहाई। फैसलाबाद किसानों के लिए बुरी खबर। खाद की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न रुक सका। एक माह में DAP की कीमतों में तीसरी बार इजाफा। खाद की फी बोरी 6000 रुपये तक पहुंच गई।
کاشتکاروں کو تحفظات کا اظہار، قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ پولیس شہداء کے بچوں کے لیے خوشخبری، لیڈی کانسٹیبل، کانسٹیبل، ڈرائیور اور درجہ چہارم کی ملازمتوں کا اعلان، درخواستیں 30 اور 31 جون کو وصول کی جائیں گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں جدت کا سفر جاری، برآمدات 15 ارب ڈالر تک پہنچی تو نت نئی ٹیکنالوجی بھی آنے لگی۔ جدید ٹیکسٹائل مشینوں کی درآمد میں 35% تک اضافہ، 59 کروڑ 20 لاکھ 76 ہزار US ڈالر کی مشینیں درآمد کی گئی۔ فیصل آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے پیش نظر لوکل گورنمنٹ کا اہم فیصلہ، ایڈمنسٹریٹر کو روزمرہ کے معاملات سے چلانے کی ہدایت، ترقیاتی اسکیمز کو روکا جائے گا، جائیدادوں کی نیلامی بھی نہیں ہو سکے گی۔ جھنگ میں دیہی علاقوں کے طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری، چند روز میں کوٹ شاکر، حویلی بہادر شاہ، چنگ پروانہ میں 3 گرلز اور بوائز کالجز کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری کا کہنا تھا کہ طلبہ اور طالبات اپنے علاقوں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ فیسکو بجلی چوری پر قابو پانے میں ناکام، رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں 13 کروڑ کی بجلی چوری، فیسکو کی اپنی رپورٹ میں انکشاف، مقدمات کا اندراج بھی بجلی چوروں کو لگام نہ ڈال سکا۔ فیسکو میں سب ڈویژن سپروائزر کے لیے اچھی خبر، 18 سپروائزر کی جونیئر انجینئرز کے عہدوں پر ترقی، فیسکو ہیومن ریسورسز نے احکامات جاری کر دیے۔ ٹیکس ادائیگی کے باوجود اثاثوں کے ڈکلیریشن جمع نہ کرنے والے 15 دن میں رجسٹر کیے جائیں گے، صدر پاکستان نے FBR کی درخواست مسترد کر دی، مسئلہ FBR کے آن لائن سسٹم کی ناکامی قرار۔ فیصل آباد ریجن کے سب سے بڑے ڈینٹل وارڈ میں مریضوں کو مشکلات، ایرائڈ اسپتال میں مسوڑھے سن کرنے والے انجیکشن نایاب، مریض خود انجیکشن خریدنے پر مجبور، انجیکشن خرید کر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھجوا دیے گئے، AMS نے جلد انجیکشن فراہمی کی یقین دہانی کروا دی۔ چنیوٹ میں ادویات کی سٹوریج کا خطرہ، DHQ، THQ، لالیہ، بوبانا اور تمام BHUs کی ادویات کی سٹوریج چیلنج، ادویات کی سٹوریج کے لیے بنایا گیا ویئر ہاؤس کورونا وارڈ میں تبدیل، ادویات کی سٹوریج کے لیے نئے کمرے فراہم نہ کیے جا سکے۔ ٹوبہ کے سرکاری ادارے فیسکو سے نالا، گورنمنٹ ڈگری کالج کے تینوں ٹرانسفارمر کئی روز سے خراب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز دانش احبان نے پرائیویٹ طور پر مرمت شروع کروا دی، جبکہ فیسکو کی ہر سب ڈویژن میں 10 لائن مین کی کمی، لائن مین، میٹر ریڈر، STO اور ایکسینز کی 10,000 اسامیاں خالی نکلی۔ سیلز ٹیکس میں غیر رجسٹرڈ بڑے شاپنگ پوائنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن، 15 شاپنگ پوائنٹس سیل، 15 ملین روپے جرمانہ بھی عائد۔ چیف کمشنر FBR محمود حسین جعفری کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ چنیوٹ FBR کی کارروائی، پوائنٹ آف سیل پروگرام انسٹال نہ کرنے پر 6 فرنیچر شو روم سیل، 60 لاکھ روپے جرمانہ، زرعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فقی کا فرنیچر شو روم بھی سیل کر دیا گیا۔ گورنر محمد سرور سے ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر چودھری یاسین کی ملاقات، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور IT سینٹر سمیت مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کی کچن کے لیے 5 کینال اراضی فراہم کرنے کی یقین دہانی، IT سینٹر کے لیے بھی جگہ فراہم کرنے کا وعدہ۔ شورکوٹ کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن مہم ختم، 2 وارڈز میں 23 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی، کاغذات جمع کروانے والوں میں شیخ عتیق الرحمان، رضا حسن، زاہد مصطفیٰ، عبدالجبار، خالد جاوید، عبدالغفار، قمر مجید، ظفر اقبال، محمد سعید، منیر احمد، ارشد اقبال، محمد شہباز نے بھی کاغذات جمع کروا دیے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، علماء کے تعاون سے ملک میں کوئی مذہبی تصادم نہیں ہوا، عوام عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں،
مدارس عربیہ کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کرنا بڑا کارنامہ ہے، افواج پاکستان اور ملک کے دفاع کے اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیور مسعود نعمان کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، ڈی سی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی پر برہم، روزانہ کم سے کم 20 انسپیکشن کا ٹارگٹ دے دیا۔ جنگ میں فصلوں کی کاشت اور جانوروں کی ویکسینیشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ میں شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار، چیئرمین مرکزی علماء کونسل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی اور دیگر علماء نے خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد جامعہ نور الاسلام میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس مولانا محمد ریاض کھرل نے کانفرنس کی صدارت کی۔ گوالیہ میں امام بارگاہ باب زندیہ میں 18 ذی الحج عید غدیر کے موقع پر جشن، مٹھائیاں تقسیم، کیک بھی کاٹا گیا۔ غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دے دیا۔ مانسون کا نمدار موسم، پی ایچ اے فیصل آباد کا شہر بھر میں 1.5 لاکھ پھولدار پودے لگانے کا ہدف۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کہتے ہیں کہ گرین بیلٹ پر سرخ پھولوں کی بہار آئے گی۔ فیصل آباد کے کھلاڑیوں کا یوم آزادی کے لیے اہم پیغام۔ ڈیو اسپورٹس ساجدہ لطیف نے ڈیجکوٹ روڈ کمپلیکس میں پودا لگایا۔ سی او ایجوکیشن علی احمد سیان کا تاندے والا کا دورہ، ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی نے پودا لگایا۔ دعوت اسلامی ضلع انتظامیہ، پی ایچ اے، تحصیل کونسل، صدر اے ڈی سی جی چودھری خالد گجر، رانا غلام تصغیر، عبداللہ چیمہ نے پودا لگایا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں، ایم این اے نجیب ہارون اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز کی قیادت میں پینل کا ایف سی سی آئی کا دورہ، انجینئرز اور صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر ٹیکسٹائل سیکٹر میں گروتھ ویبینار، ایپوما کے سینئر وائس چیئرمین بلال جمیل کی شرکت، ایس ایم ایز کے مسائل اور مستقبل میں ترقی پر تبادلہ خیال۔ چیتے پوپ گیم کا پہلا میگا پوپ ونر آفیسر کالونی نمبر 2 فیصل آباد کے رہائشی ریمشا نے 2,50,000 کا انعام جیت لیا۔ منفرد سوالوں کا جواب دے کر جیتنے والی طالبہ کا دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کا پلان، نئے کھیلنے والوں کو جیتنے کا راز وہی بتایا۔ اور فیصل آباد کی سب سے بڑی فرنیچر ایکسپو ڈائمنڈ سپریم فارم کی جانب سے ایکسپو کا اہتمام، افتتاحی تقریب آج صبح 10 بجے سے کیولن مارکی کینال روڈ پر ہوگی۔ ایکسپو میں 50 برانڈز کے اسٹالز لگائے جائیں گے۔